بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم وزیر آباد قصبہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دے رہے تھے، تو اس کے ساتھ ہی گکھڑ جو ہے نا، گکھڑ وہ بھی قصبہ بن گیا، بلکہ اب تو شہر بن چکا ہے۔ تو یہ ظہیر الدین بابر کے زمانے میں اسے ایک جوگی جاٹ چیمہ کوٹ چیمہ گاؤں تھا، وہاں کا جوگی جاٹ تھا، اس نے اس کو آباد کیا اور اس کی بنیاد رکھی۔ اور جب اس کو آباد کیا تو اس نے اس کا نام گکھڑ اپنے بیٹے کے نام پر رکھا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی گکھڑ تھا، لہذا اس نے اس گاؤں کا نام بھی گکھڑ رکھ دیا۔ تو وہ کچھ دیر بعد آباد رہا، لیکن اس کے بعد زمینداروں کے مابین جھگڑے شروع ہو گئے۔ جھگڑے شروع ہونے میں اس کو کافی اس کی بربادی ہوئی، کافی اس کو توڑ پھوڑ ہوئی اس کی، اور وہ دوبارہ سے پھر اس نے اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ جو پچھلے تھے پرانی آبادیاں تھیں ختم ہو گئی، نئی آبادی شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ دور جو تھا مغلیہ کا دور، اس میں اسے کچھ ترقی ملی بھی، ساتھ پڑاؤ بھی ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب اپنا چٹھا کا دور آیا تو اس دور میں نور الدین چٹھا، جو کہ اپنی برادری کا سردار تھا، اس نے اس پر قبضہ کر دیا اور اس کو اپنے تسلط میں لے آیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کا پوتا جو پیر محمد تھا، وہ پیر محمد جو تھا اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس کا قبضہ ہونے کے بعد پھر یہ سکھ تھے، وہ ادھر آ نکلے، اور انہوں نے مہان سنگھ جو تھا اس نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد یہ رنجیت سنگھ کے قبضہ میں چلا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی بھی ہوتی گئی۔ وہ قصبہ جو تھا، وہ گاؤں جو تھا، وہاں نئے مکانات بننے شروع ہو گئے، لیکن اس کے لیے ایک بڑا بربادی کا سبب یہ تھا کہ وہ مین سڑک پر واقع تھا، اور اس کی وجہ سے کئی بار وہ ویران ہوا اور کئی بار وہ آباد ہوا۔ تو یہ مخزن پنجاب میں اس کے واقعات جو ہے نا، وہ اس کی جو ہے بنیاد جو ہے، یہ جب اس کی تعمیر ہوئی اس میں یہ دیا گیا ہے کہ پھر وہ سکھوں کا زمانہ وہ قابض ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ یہ قصبہ بن گیا۔ قصبہ بننے کے بعد اب تو وہ ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔ تو ظہیر الدین بابر کے زمانہ میں ہی اس کے جو وہاں پہ گھر تھے، 402 گھر تعمیر ہو چکے تھے، اور اس میں 55 دکانیں تھیں، اور اس کی آبادی جو تھی وہ 2000 سم تھنگ تھی، اور وہ اس طرح سے ایک مکمل گاؤں تھا۔ 55 دکانیں تھیں، اور ان میں سے 25 دکانیں جو تھیں وہ پختہ تھیں۔ تو یہ اب تو شہر آباد ہو چکا ہے، اور شہر کی ہر سہولت جو ہے وہ گکھڑ میں موجود ہے۔ وہاں بازار ہیں، وہاں دکانیں ہیں، وہاں سے ہر چیز دستیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ گکھڑ کے بارے میں مختصر حالات تھے، وہ اب میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اس کو بھی آپ دیکھنا نہ بھولیے، اس کو سارا شروع سے دیکھیں، اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوگی کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب آباد ہوا، کیسے آباد ہوا، کیسے برباد ہوا، پھر آباد ہوا، اور اب وہ ایک شہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں۔ مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔